السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو مائی چینل میکس لائف ایزی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سکھ، صحت اور آسانیات عطا فرمائے۔ میرے پیارے پیارے ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک اور شیئر کیا کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو میری اچھی ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ آج میں آپ کے ساتھ گڑ سے بنے 17 ایسے نسخے شیئر کروں گی جو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ گڑ ایک ایسی قدرتی مٹھاس ہے جو گنے کے رس کو فقط گرم کرنے سے یا پکا کر حاصل ہوتی ہے۔ گڑ میں کیروٹین، نیکوٹین ایسڈ، وٹامن اے، وٹامن B1، وٹامن B2، وٹامن سی کے ساتھ ساتھ آئرن اور فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ گڑ کا مزاج گرم اور دوسرے درجے میں پرانا گڑ خشک ہوتا ہے، جبکہ نیا گڑ دمہ، کھانسی، پیٹ کے کیڑے وغیرہ جیسے مختلف امراض کے لیے مفید ترین قرار دیا گیا ہے۔ گڑ نظام ہضم کی اصلاح کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے، گیس کی تکلیف سے نجات دیتا ہے۔ شیرخوار بچوں کی مائیں جن کا دودھ بچوں کے لیے کافی نہ ہوتا ہو، وہ صرف اتنا کریں کہ دودھ کے ساتھ سفید زیرے کا سفوف اور گڑ صبح و شام استعمال کریں، اس سے دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی۔ حافظہ تیز کرنے اور یادداشت بڑھانے میں گڑ کا حلوے کا استعمال بہترین ثابت ہوا ہے، لہٰذا وہ طلباء جنہیں سبق یاد نہ ہوتا ہو انہیں صبح و شام گڑ کا حلوہ استعمال کرنا چاہیے۔ گڑ میں موجود آئرن انیمیا کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور خون میں ہیموگلوبن کی مقدار کو بڑھاتا ہے، جسم کی قوت مدافعت مضبوط کرتا ہے۔ آرتھرائٹس یا گھٹنے کے درد اور سوزش میں مبتلا افراد 5 گرام گڑ اور 5 گرام ادرک کا پاؤڈر استعمال کریں۔ اس سے نہ صرف گھٹنے کے درد سے نجات ملے گی بلکہ سوجن بھی کم ہوگی۔ اسی طرح تھوڑا سا گڑ اور بھنا ہوا ادرک گرم پانی کے ساتھ سونے سے پہلے استعمال کرنے سے دائمی زکام اور درد سے افاقہ ہوتا ہے۔ قبض بے شمار جسمانی امراض کی جڑ ہے، اسی سے بواسیر جیسی تکلیف دہ بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ قدرت نے گڑ میں قبض کشا صفت بھی رکھی ہوئی ہے۔ جن لوگوں کو قبض ہو انہیں گڑ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ نیم کی نمولی پکی ہوئی پرانے گڑ کے ساتھ دن میں 3 بار کھانے سے بواسیر جیسی مہلک مرض سے نجات مل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور نسخے میں پیپل کے پتے 10 گرام، دار چینی، تیز پات اور کالی مرچ 30 گرام، سونٹھ 35 گرام اور ہرڑ کا سفوف 100 گرام، ان تمام اشیاء کو 200 گرام گڑ کے ساتھ اچھی طرح کوٹ کر پیسنے کے بعد 25 گرام کے لڈو بنا لیں۔ ایک لڈو صبح اور ایک لڈو شام کے وقت گرم پانی کے ساتھ کھانے سے سیر سے تو چھٹکارا ملتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسانی بدن کو بے شمار دوسری بیماریوں جن میں پیٹ میں گیس، پیٹ کی گڑگڑاہٹ، سنگرہنی اور ہاتھ پاؤں کی سوجن اور کھانسی سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ کھانسی سے نجات کے لیے یہ ریمیڈی بھی بہت مفید ہے۔ 10 گرام سرسوں کا خالص تیل، اس میں 10 گرام گڑ ملا کر صبح شام ایک چمچ چاٹ لیں۔ کھانسی کے ہی ایک اور نسخے کے لیے پیپل کے پتے اور چوکھار 4 گرام، کالی مرچ 5 سے 7 گرام، انار دانہ 25 گرام کو ملا کر 50 گرام گڑ میں شامل کر کے سفوف بنا لیں۔ صبح و شام گرم پانی کے ساتھ 5 گرام سفوف کھانے سے دائمی کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی مریض کا ملیریا بخار نہ اتر رہا ہو تو کالا زیرہ اور گڑ کا سفوف ملا کر کھلانے سے فائدہ ہوگا۔ سردیوں کے موسم میں گڑ اور کالے تل کے لڈو بنا کر صبح و شام کھانے سے ٹھنڈک کے خلاف جسم میں بھرپور قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے اور کھانسی، دمہ اور برونکائٹس میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جو بچے جو نیند میں بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ نسخہ مجرب مانا گیا ہے۔ گڑ خشک کر کے پیس لیں، اس میں پیسی ہوئی سونٹھ ملا کر سونگھنے سے ہچکی میں افاقہ ہوتا دیکھا گیا ہے۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مائیگرین اور درد شقیقہ کا مرض عام ہوتا جا رہا ہے، اسے آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں۔ اس سے نجات کے لیے صبح سورج نکلنے سے پہلے اور رات کو سوتے وقت
12 ग्राम गुड़ को 6 ग्राम घी में मिलाकर चंद दिन खा लें। अगर बलगम की शिकायत हो और बलगम भी ज़्यादा बन रहा हो तो गुड़ के साथ अदरक का रस इस्तेमाल करवाने से बलगम की शिकायत ख़त्म हो जाती है। बुजुर्गों, ख़वातीन और हज़रात को अक्सर कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। अगर वो 50 ग्राम अजवाइन के सपूफ के साथ हम वज़न गुड़ मिला लें और इस आमेज़े को 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम के वक्त खा लें तो वो इससे अफाका हासिल कर सकते हैं। मोटापे से निजात पाने के ख्वाहिशमंद चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। वो अफराद जिन्हें पेशाब के कतरे आते हैं, गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर खाने से इन्हें इस आरसे से छुटकारा हासिल हो जाएगा। गुड़ में पके हुए चावल खाने से बैठा हुआ गला ठीक और आवाज़ सुरीली हो जाती है। आप इन नुस्खों से खुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों के साथ भी शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामु अलैकुम।